جو بھائی پڑھنے آتے ہیں اگر وہ 2 گھنٹے روزانہ پڑھیں تو 40 دن میں وہ میکسیمم قرآن صحیح پڑھنے والے بن جائیں گے، سمجھنے والے بن جائیں گے۔ تقریباً 70% لوگوں کا یہی حال، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی، حتیٰ کہ گھر میں کوئی فوت ہو جائے اس کو نہلانا نہیں آتا، نماز کی دعائیں کیسے پڑھنی ہے، نماز جنازہ، ہمارے باپ فوت ہو جائے، ہماری ماں فوت ہو جائے، ہمیں نماز جنازہ نہیں آتی۔ اس میں تجوید کے اصول بتائے گئے ہیں کہ ریڈ کلر پہ غنہ کرنا ہے، سبز کلر کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، بلیو کلر پہ کلکلا کرنا ہے، اور براؤن کلر پہ آپ نے ادغام کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی درسگاہ میں موجود ہوں جہاں بچوں کو کلام پاک سمجھنے کی تربیت دی جاتی ہے، اور میرے ساتھ اس درسگاہ کے بانی انجینئر محمد اسحاق موجود ہیں، اور کئی دہائیوں سے یہ بچوں کو کلام مقدس کو سمجھنے کی تربیت دے رہے ہیں۔ ان کا طریقہ کار بہت منفرد اور بہت خوبصورت ہے، اور اس طریقہ کار کو اختیار کر کے بہت سارے لوگوں نے ان کے کام کو مزید آگے بھی بڑھایا ہے۔ تو ان سے جانیں گے کہ یہ کب سے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ آئیڈیا انہیں کب سے آیا، اور یہ سلسلہ کس طرح سے یہ چلا رہے ہیں، اور بچوں کو جو کلام پاک کو سمجھنے کی تربیت دینے کا جو ان کا انداز ہے وہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کیسے ہیں؟ اللہ۔ الحمدللہ۔ انجینئر محمد اسحاق صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے عرصے سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس کی تحریک آپ کو کیسے ملی؟ یہ سن 2000 سے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا۔ اصل میں لاہور میں سیکریٹریٹ میں محکمہ صحت میں ملازم تھا۔ اس دوران میں ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر غلام مرزا ملک اور عطار عمر ثاقب صاحب جو کہ وہاں مختلف کلاسز پڑھاتے تھے، ان کو جوائن کیا ہوا تھا۔ تو ان سے مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ ملتان میں ایسا کوئی ادارہ بنایا جائے جہاں کام ہو۔ یہاں کے علماء کرام سے میں نے کوشش کی کہ وہ کام کریں اس سسٹم میں، اس انداز میں، لیکن وہ اس پر تیار نہ ہو رہی۔ جب تک آپ نہیں آئیں گے تو کام نہیں ہو سکے گا، آپ خود تشریف لے آئیں۔ لہذا پھر میں نے سن 2000 میں محکمہ صحت کی جاب کو خیر بات کہا، اور اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام ہم نے گھنٹہ گھر میں جو مکان تھا توحید مدرسے سے شروع کیا۔ پھر وہاں پر ایک بھائی پڑھنے آئے، انہوں نے یہ جگہ اس مدرسے کے لیے وقف کی، تو اس کے بعد ہم یہ سلسلہ چل رہا ہے کام۔ تو اس میں مختلف لوگوں نے، پہلے تو ہماری کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو قرآن سمجھایا جائے، تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک کتاب میں ملی، مولانا آصف قاسمی صاحب ہیں جو کہ کراچی کے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ترجمۃ القرآن، اور وہ قرآن پاک کے الفاظ معنی ہیں۔ پورا قرآن جو ہے وہ 80,000 ورڈز پر مشتمل ہے۔ These 80,000 words are the repetition of 2,000 words. That means total Quran is consisting on only 2,000 words. اگر 2,000 الفاظ صحیح پڑھنے آ جائیں قرآن صحیح پڑھنا آ جائے گا، 2,000 الفاظ کے معنی آ جائیں قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اب یعنی کہ پوری دنیا میں زندگی میں انقلاب لانے والا علم ہے وہ صرف 2,000 کا محتاج ہے، 2,000 الفاظ کا محتاج ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے طالب علموں کو قرآن کو سمجھانے کے لیے بیسکلی مقصد تو یہ ہے کہ جو رشد و ہدایت کا منبع ہے، جو اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے اس دنیا میں، اور اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو ہم نے کوشش کی لوگوں کو کہانیوں کے ذریعے قرآنک الفاظ ان کے ذہن میں بٹھایا جائے، کیونکہ پبلک جو ہے وہ ذہنی طور پر بہت آکوپائڈ ہوتی ہے گھریلو کاموں میں، دفتری کاموں میں، ٹائم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے مطالعہ کا۔ لہذا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت حود علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ قصوں کے ذریعے ان کے ذہنوں میں الفاظ معنی بٹھائے جو کہ قرآن کے تھے۔ وہ ہمارے مولانا انہوں نے کتابیں لکھی ہیں قصۃ النبیین کے حوالے سے، تو ان کو ہم نے اس میں رائج کیا۔ پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ قرآن پاک صحیح تلفظ سے پڑھایا جائے۔ اکثر ہمارے بھائی اردو میں، سرائکی میں، پنجابی میں پڑھتے ہیں، جس سے معنی اور مفہوم میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سعید ہے، سعید کا مطلب ہے سعادت مند، سعید سواد سے مٹی بن جاتا ہے۔ اس طرح تین کا مطلب انجیر ہے، تین توئے سے مٹی بن جاتا ہے۔ تابہ، اس نے توبہ کی، تو یہ سامنے بورڈ پر ہم نے لکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا جناب آپ ہمیں قرآن تو پڑھا رہے ہیں لیکن ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔
ادائیگی یعنی کہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک کی، ادائیگی کے لیے ہم نے اس میں علم و تجوید کو شامل کیا۔ اب یہ علم و تجوید ہمارے مدارس میں اس کا کورس 2 سال میں پڑھایا جاتا ہے، جبکہ میں الحمدللہ 15 سے 20 دن میں جو موٹے موٹے قواعد ہیں وہ سکھا دیتا ہوں تاکہ بندہ قرآن نماز دعائیں ٹھیک کر لے۔ مدارس میں 2 سال میں پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ 15 سے 20 دن میں سکھا دیتے ہیں تو یہ تجوید سکھاتے ہیں۔ تجویز سکھاتے ہیں، تو اس سے جو قرآن مجید کا صحیح تلفظ ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے؟ صحیح تلفظ ان کے ذہن میں، ان کو پڑھنا آ جاتا ہے، قرآن پاک صحیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے ہم ان کو تصاویر کے ذریعے مخارج سکھائے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے عین اور حمزہ کا کیا فرق ہے، تا اور طا کا کیا فرق ہے، سا اور سین کا کیا فرق ہے، سین اور صاد کا کیا فرق ہے، زال اور زوئیں کا فرق کیا ہے، زال اور زواد کا فرق کیا ہے۔ جب یہ فرق بتا دیں گے تو وہ ان کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ہمارے مدارس کی طلباء کیونکہ الٹریٹ ہوتے ہیں، میکسیمم پرائمری پاس ہوتے ہیں، لہذا ان کو وہ 2 سال ہی پڑھاتے رہتے ہیں، جبکہ ایف اے پاس بی اے پاس بندہ اس بات کو جلدی سمجھ لیتا ہے کہ قرآن صحیح پڑھنا کتنا آسان ہے۔ اسی طرح قرآن کا سمجھنا بھی نہایت آسان ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب، انہوں نے قرآن سمجھنے کے لیے نیا اسلوب اپنایا ہے۔ وہ اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے علامات، گرامر کو چھوڑ دیا، کیونکہ گرامر میں 14 سیغے یاد کرنے پڑتے ہیں جس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سیغوں کو چھوڑ کر علامات کے ذریعے سمبلز آف قرآن کو لیا ہے، اور ان سمبلز آف 125 سمبلز ہیں، ان سمبلز کو اگر یاد کر لیں قرآن کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، یہ مفتاح القرآن کی کتاب ہے، یہ مفتاح القرآن۔ اس کتاب میں انہوں نے 125 علامات جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن پاک کے 80% الفاظ جو ہیں وہ علامات کے ذریعے سمجھے جا سکتے ہیں۔ 80% الفاظ اردو کے ہیں، 65% الفاظ اردو کے ہیں، اور 15% جو ہے وہ علامات ہیں، اور باقی 20% جو ہے وہ عربی ہے۔ تو لہذا اس کتاب کے ذریعے ہم انشاءاللہ 80% قرآن سمجھ سکتے ہیں، 80%۔ تو یہ بھی مفتاح القرآن جو ہے یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ انہوں نے اور پھر انہوں نے ان علامات کی بنیاد پر پورا قرآن لکھا ہے جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اس کا نام ہے مصباح القرآن۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا، یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، یہ مصباح القرآن۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک کے اکثر الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کس طرح 80% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے، اور ہر عربی لفظ کو اردو میں استعمال بھی بتائیے، عربی کا لفظ اردو میں کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم اسٹوڈنٹس کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ گرامر کے بغیر قرآن سمجھ سکتے ہیں، وہ فوراً ہی ایک سب اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ پڑھنے آ جاتے ہیں۔ دوسرا اٹریکشن ان کو یہ ملتا ہے کہ 2000 الفاظ پر پورا قرآن مشتمل ہے۔ خوشخبری یہ ہے، ان 2000 الفاظ میں سے 1200 الفاظ ایسے ہیں جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، مثلاً آبا، شیوخ، قبائل، جنت، جہنم، آخرت، تعملون، یعملون، تاکلون، یاکلون، تومنون، یومنون، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لیل و نہار، اسماء الارض، جہنم، جنت، آخرت، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر بندے کو آتے ہیں۔ باقی کتنے رہ گئے؟ باقی 800 الفاظ رہ گئے۔ اگر وہ 800 الفاظ اسٹوڈنٹس کو یاد کرا دیے جائیں تو قرآن پاک کا سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مسائل جو ہے نا وہ ہمیں علماء بتائیں گے، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، وہ علماء بتائیں گے۔ یعنی کہ رجوع کیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ پیچھے ایک بورڈ آویزاں ہے، اس کے اوپر کلر کوڈنگ کے ذریعے نا قرآن مجید کے الفاظ اور ان کا ترجمہ دیا گیا ہے، تو اس سے کیا آپ بچوں کو سکھاتے ہیں؟ اس سے یہ ہے جی، ہم نے کوشش یہ کی ہے، کچھ اکثر جب لوگوں سے ملتے ہیں نا جی، 100 میں سے 70 بندے ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے۔ انہوں نے کہا اب ہماری عمر نہیں پڑھنے کی، لہٰذا وہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ کے نا وہ قرآن، میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، اگر آپ اردو زبان پڑھ سکتے ہیں انگریزی، لہٰذا ہم نے ان کو 3 یعنی کہ لینگویجز میں قرآن پاک، ایک عربی ہے، دوسرا اس کا تلفظ اردو ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں، اردو ٹرانسلیٹریشن ہے، اور انگلش ٹرانسلیٹریشن ہے۔ اس میں ہم نے قرآن پاک کو ڈیولپ کیا ہے تاکہ جو بندہ اردو اخبار یعنی نوائے وقت خبریں پڑھ سکتا ہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، جس طرح کوئی بندہ نیوز اور پاکستان ٹائم پڑھ سکتا ہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے 1 ہفتے کے لیے اس کو آنا پڑتا ہے، اس کو علامات بتا دی جاتی ہیں اور کی بک دی جاتی ہے، اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 1 ہفتے بعد وہ پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ سناتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ بورڈ ہے، اس میں سورۃ الدعاء لکھی گئی ہے، اس پر ہم نے اردو تلفظ بھی دیا ہوا ہے، انگریزی تلفظ بھی، جس کلر میں
عربی ہے اسی کلر میں اردو تلفظ ہے، اسی کلر میں انگریزی تلفظ ہے، اسی کلر میں اردو ترجمہ ہے، اسی کلر میں انگریزی ترجمہ ہے، تاکہ یہ 5 in 1 نہیں 5 چیزیں اس میں، عربی، اردو تلفظ، انگریزی تلفظ، اردو ترجمہ. اور یہ میں نے اصل میں شبیر احمد صاحب ہیں جنہوں نے قرآن آسان طریقے کے نام سے ادارہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے قرآن پاک کلر قرآن پاک لکھا، ان سے میں یعنی کہ انسپائر ہوا. میں نے کہا جی میں ایسا قرآن لکھوں جس سے لوگ خود بخود قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں. اب تک 12 سپارے چھپ چکے ہیں، باقی سپارے انشاءاللہ چھاپنے کی کوشش جاری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کلر کوڈنگ کے ذریعے آپ نے جیسے ترجمے کی وضاحت کی، تو اسی کلر کوڈنگ میں تلفظ کی بھی وضاحت ہے؟ ہاں جی، اسی کلر کوڈنگ میں جس کلر میں عربی ہے اسی کلر میں انگریزی تلفظ ہے، اسی کلر میں اردو تلفظ ہے. کیونکہ شبیر صاحب نے صرف ترجمہ کیا تھا تو میں نے اس کو تلفظ میں ڈال کر ساتھ ترجمہ بھی دیا ہے، اردو میں بھی دے دیا ہے، انگریزی میں بھی دے دیا ہے. ان کی کاوش بہت اچھی تھی، میں نے ان سے انسپائر ہو کر یہ جناب اس طرح لکھا ہے. اب باقی مزید جو 12 پارے ہیں 12 پارے چھپ چکے ہیں، باقی مزید پارے انشاءاللہ. آج کل کاغذ بہت مہنگا ہو گیا، مہنگائی عروج پر ہے، لہذا کاغذ کے جیسے بندوبست ہوگا انشاءاللہ باقی سپارے بھی چھپ جائیں گے. آپ سے اگر کوئی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد رابطہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہمارے موبائل نمبر ہیں 0300 73 74 450 0322 611 0097. فون پر رابطہ کریں، ہم ان کو یہ سپارے فری بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ وہ قرآن پاک پڑھنے والے ہماری کوشش وہ وعدہ کریں کہ ہم ان کو پڑھیں گے. بلکہ ہمارے پاس جو لوگ سپارے لے کے جاتے ہیں ہم ان سے ٹیلی فون پر ان سے سنتے ہیں، وہ ٹیلی فون پر ہمیں سنائیں گے، ایک پارہ پڑھ لیں گے، پھر دوسرا پارہ بھیجیں گے، دوسرا پڑھیں گے، تیسرا بھیجیں گے، چوتھا بھیجیں گے، پانچواں بھیجیں گے. اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ قرآن پاک کے قریب آ جائیں، قرآن پاک پڑھنے. کیونکہ انسان کی جو بنیاد ہے وہ ہے قرآن. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. اور عبادت کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم، قرآن کو سیکھنا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر انسان ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو میں اسی وجہ سے اپنی انجینئرنگ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اور لوگوں کو خود بھی سیکھ رہا ہوں، جو نہیں سیکھا وہ سیکھ رہا ہوں، جو سیکھا ہے آگے سکھا رہا ہوں تاکہ مجھے بھول نہ جائے. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ مجھے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اشتہار چھپوانا پڑتا ہے، بینر لگانے پڑتے ہیں، انتظامات کرنے ہوتے ہیں، لہذا وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں. انہوں نے ایم اے عربی کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، اسلامیات کر لی. کئی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میرے استاد بن گئے ہیں، بجائے میں پیچھے رہ گیا ہوں. یہ بتائیے گا کہ کم سے کم وقت میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کو جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، تو وہ کتنے دنوں میں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھ بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر جو بھائی پڑھنے آتے ہیں اگر وہ 2 گھنٹے روزانہ پڑھیں تو 40 دن میں وہ میکسیمم قرآن صحیح پڑھنے والے بن جائیں گے، سمجھنے والے بن جائیں گے. اس میں ہم سب سے پہلے ان کو کہانی کے ذریعے سکھایا جاتا ہے، عربی کہانی پڑھائی جاتی ہے. پھر ایک کتاب ہے ہمارے پاس الطریقۃ العصریہ جو تمام مدارس میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب نے الفاظ معنی اور قاعدہ دیا ہوا ہے، بندہ خود گھر بیٹھے پڑھ سکتا ہے. تو اسی طرح ہم جو ہے کہ ان کو یہ کتاب پڑھاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو 4 کلر کا تجویدی قرآن ہے یہ دیا جاتا ہے. اس میں تجوید کے اصول بتائے گئے ہیں کہ ریڈ کلر پہ غنہ کرنا ہے، سبز کلر کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، بلیو کلر پہ کلکلا کرنا ہے، اور براؤن کلر پہ آپ نے ادغام کرنا ہے. یہ کلر کے ذریعے لوگوں کو پہلے ہم جب پڑھتے تھے نا استادوں کے پاس وہ پینسلوں سے نشان لگاتے تھے، اب انہوں نے ان نشانات کو کلر میں تبدیل کر کے نا تاکہ بچے جو ہے نا وہ تجوید سے قرآن پاک پڑھنا ہر مسلمان پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اقرأوا القرآن بلسان العرب واصواتها، قرآن حکیم کو اہل عرب کے لب و لہجے میں ان کی آوازوں میں پڑھو. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طرف سے پڑھا جائے، اور یہ 40 دن میں ہو سکتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے جو بندہ قرآن پڑھتے ہوئے مرے وہ شہید ہے. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب پڑھنے آتے تھے، ڈاکٹر اطہر صاحب، وہ کیمسٹری کے تھے. انہوں نے جب یہ حدیث سنی کہ جو بندہ قرآن پڑھتے ہوئے مرتا ہے وہ شہید ہے، وہ جہاں بھی قرآن کی کلاس ہوتی ہے وہ سارا دن پہنچ جاتے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیا،
اور ماشاءاللہ اسی کام کرتے ہوئے وہ فوت ہو گئے. میرے حدیث میں آتا ہے جو بندہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے مرتا ہے وہ شہید ہے. ہمیں چاہیے ہم اب دن کا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے قرآن پاک کو دیں تاکہ اگر ہماری موت آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سفارش نصیب فرما دے. اچھا انجینئر اسحاق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو یہاں پر کلام پاک کو سکھانے کا طریقہ کار ہے یہ کتنے سیشن اور کتنے پروگرامز پر مشتمل ہے، اس کی کچھ وضاحت کیجیے. نمبر 1 سب سے پہلے اس ادارے میں بچوں کو جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو قرآن پاک کا صحیح طرح سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے. پہلے ہم لکھوا کے سکھاتے تھے لیکن لکھوانے سے بچوں کا ٹائم زیادہ لگتا تھا. لہٰذا بچوں نے کہا یہ ہم نے ٹیوشن پڑھنی ہوتی ہے، لہٰذا اب لکھوانے والا سلسلہ فی الحال بند کیا ہوا ہے. اب ان کو صحیح تلفظ سکھایا جاتا ہے. پہلا سیشن تو یہ ہوتا ہے. دوسرا سیشن جو ہے جو لوگ ہیں پبلک کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. ان کے لیے تجوید کا کورس ہے 15 دن کا، 15 سے 20 دن کا. اس میں ان کو قرآن پاک کا صحیح تلفظ سکھایا جاتا ہے. اور جو 40 دن کا کورس ہے اس کے اندر قرآن پاک کا تلفظ بھی سکھایا جاتا ہے اور قرآن پاک کا سمجھنا بھی سکھایا جاتا ہے. اور جس سے وہ 40 قواعد گرامر کے ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں. اگر وہ 2 گھنٹے روزانہ دیں 4 مہینے کی کم از کم مدت میں بندہ قرآن پاک کو صحیح پڑھ بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں ہمارے ادارے میں یہ کلاسز 4 دن ہوتی ہیں، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات. اور جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے ہم نے ان ساتھیوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو لوگ دفتر میں مصروف ہیں، گھروں میں مصروف ہیں، وہ ہفتہ اتوار والے دن آ کے ہم سے گائیڈ لائن لے جائیں، ہم سے کتابیں لیں. ان کے لیے ہم نے یعنی کہ 8 کتابوں کا سیٹ ممبرشپ تقسیم شروع کی ہوئی ہے. وہ ممبرشپ لیں، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، بغیر بالکل فری ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو اس ممبرشپ کے ذریعے ہم سے وہ 8 کتابوں کا سیٹ لیں گے اور 2 عدد قرآن، ایک ترجمے والا اور ایک 4 کلر قرآن. تو وہ 4 کلر تجویدی قرآن وہ بھی ان کو دیں گے تاکہ وہ قرآن پاک صحیح پڑھنے والے بن جائیں اور سمجھنے والے بن جائیں. اس کے لیے ضروری ہے جیسے علامہ اقبال اور اوپن یونیورسٹی والوں نے فاصلاتی نظام جاری کیا ہوا ہے، ہم نے بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا ہوا ہے کہ پہلے سیشن میں 2 کتابیں دیتے ہیں. وہ ہر ہفتے آ کر ہم سے سمجھیں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے. پھر اگلے ہر ہفتے اس طرح جب وہ کتابیں ختم ہو جائیں گی پھر 2 کتابیں اور دے دیں گے. پھر اس طرح سے اس طرح پوری 8 کتابیں جو ہیں جتنا جلدی وہ مکمل کریں، 6 مہینے میں کر لیں یا سال میں کر لیں، ہم ان کو 8 کتابوں کا سیٹ اور تجویدی 4 کلر قرآن، 4 کلر قرآن اور اس طرح سے اردو ترجمے والا قرآن بالکل فری دے رہے ہیں، جس کی قیمت کم از کم بازار میں 2500 روپے ہے. لیکن یہ اس کے لیے تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو ہم ان کو فری دے رہے ہیں. قرآن پاک کو کم از کم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ضرور دینا چاہیے. جس رب نے ہمیں اس جہان میں پیدا کیا اور لاکھوں لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے ہمیں بڑا افسوس ہوگا کہ ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ ضرور دیں. اور اسی طرح جو لوگ مصروف ہیں، دفاتر میں مصروف ہیں، گھروں میں مصروف ہیں، نہیں آ سکتے تو وہ ہفتے کے 164 گھنٹے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں 164 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ آ جائیں تاکہ ہم آپ کو رہنمائی کر سکیں آپ نے پڑھنا کیسے ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی دعائیں کیسے پڑھنی ہے. نماز جنازہ، ہمارے باپ فوت ہو جائے، ہماری ماں فوت ہو جائے، ہمیں نماز جنازہ نہیں آتی. نماز جنازہ کی ادائیگی کل کی بات ہے، میں ایک بھائی کے پاس گیا، وہ اللہ کا گھر بنا رہا تھا. تو میں نے کہا مجھے نماز سناؤ. آپ حیران ہوں گے، ان کو اتحیات نہیں آتی تھی، درود پڑھنا نہیں آتا. میں کہ تم مسجد تو بنا رہا ہے تو کم از کم پہلے نماز پڑھنا تو سیکھ. زیادہ تقریباً 70% لوگوں کا یہی حال ہے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی، دعائیں نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتا، حتیٰ کہ گھر میں کوئی فوت ہو جائے اس کو نہلانا نہیں آتا. یہ چیزیں ہم انشاءاللہ پبلک کو سکھا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے باشعور ہو کر اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اصل مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو بندہ میرے ذکر سے وابستہ ہو جاتا ہے تو میں اس کو اس دنیا میں عروج عطا کرتا ہوں اور اس کی تمام مشکلات آسان کرتا ہوں. تو ہم سب بھائیوں کو چاہیے، سب بہنوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور قرآن کو دوست بنائیں اور پھر جو سیکھا ہے آگے سکھائیں. سکھانے سے آتا ہے. میں عالم نہیں ہوں، میں انجینئر ہوں. میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب سے، عطار عمر ثاقب صاحب، ان سے میں نے تعلیم حاصل کی، مختلف شارٹ کورسز کیے. پھر میرے دل میں شوق پیدا ہوا، میں نے عطار عمر ثاقب صاحب کا طریقہ کار اپنایا اور انہوں نے جس طرح قصص النبیین اور 40 قواعد گرامر کے اور اس طرح سے طریقۃ الاسریہ یہ کتابیں انہوں نے کورس کی، لاہور میں پڑھائی تھی، میں نے یہاں شروع کی. الحمدللہ ہزاروں لوگ پڑھ چکے ہیں اور وہ آگے پڑھا رہے ہیں. تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ بھی تشریف لائیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو.
جی ناظرین، انجینئر محمد اسحاق ہمارے معاشرے کا مثبت چہرہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے پروفیشن کو چھوڑ کر اپنے پیشن کو اپنایا، اور ان کا پیشن یہ تھا کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے یہ نسلوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے میں مصروف ہیں، یعنی یہ کلام الہی کو درست انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کا طریقہ کار سکھا رہے ہیں۔ تو ناظرین، مزید ایسی مفید معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔